أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے، 45 اور 46، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے: اور اللہ نے ہر چلنے والا یعنی جاندار ایک قسم کے پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں سے کوئی وہ ہے جو اپنے پیٹ پر چلتا ہے، ان میں سے کوئی وہ ہے جو 2 پاؤں پر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو 4 پیروں پر چلتا ہے۔ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل کر دی ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ حضرات گرامی، ان دونوں آیتوں کے اندر جو مضمون اوپر سے چلا آ رہا ہے، اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، توحید پر دلائل پیش فرمائے ہیں۔ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے خوب واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی، اور ہر انسان کے ذہن کو کھولنے والی یہ آیات ہیں کہ اس پوری دنیا کا خالق، اس کا پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، کوئی دوسرا اس تخلیق میں شریک نہیں ہے۔ اللہ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا، اور تمام مخلوقات جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو ہمیں نہیں نظر آ رہی ہیں، جو اس دنیا سے ناپید ہو گئی، جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ رب العزت جس نے انسانوں کو اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، وہی عبادت کے لائق ہے۔ ہمارا آقا، ہمارا مالک وہی ہے، اس کائنات کا مدبر، اس کائنات کا منتظم، اس کائنات کو چلانے والا، اس کائنات کو ہر شے ضروریات کی بہم پہنچانے والا صرف ایک اللہ ہے، اور دوسرا اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ انسانوں کے ذہنوں کے اندر جو بہت ساری باتیں غلط اور فاسد عقیدے کے طور پر بیٹھ گئی تھیں کہ اللہ نے کائنات کو پیدا تو کیا ہے مگر کائنات دوسروں کے حوالے کر دی ہے، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دی ہے، یا یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے حوالے کر دی ہے، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ نے اس کا رد فرمایا ہے کہ نہیں، ساری مخلوق، ان سب کو پیدا کرنے والا، دنیا میں لانے والا، اور پھر ان کی فکر کرنے والا، ان کی تنظیم کرنے والا، وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام کے تمام لوگوں، اب اس کے اندر تمام کے تمام لوگوں، یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو جو بھی مخلوقات ہیں ان کو پیدا اللہ نے کیا ہے، ان کی خلق کی ابتدا بھی اللہ نے کی ہے، اور اس کے بعد ان کو پروان چڑھانا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، اور ان کو بلند کرنا، ان کو ان کی ضرورت کی چیزیں دینا، اور ان سے واقف ہونا، یہ سب اللہ رب العزت کا ہے، جس کو رب کہا جاتا ہے، پروان چڑھانے والا۔ جیسے ہم اور آپ کوئی ایک پودا لگاتے ہیں، ایک بیج زمین پہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں پانی ڈالتے ہیں، پھر وہ
बीज अपना कोंपल निकालता है, अपना सर निकालता है, और हमको हर वक्त इस बात की फिक्र रहती है कि इसमें पानी पड़ना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि पौधा सूख जाए। फिर उसको हरा भरा करने की हम फिक्र करते हैं, उसकी धूप की फिक्र करते हैं, उसकी खाद की फिक्र करते हैं। तो ये हम जो फिक्र करते हैं, ये इसको कहते हैं परवान चढ़ाना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी कायनात की हर मखलूक को इसी तरह से परवान चढ़ा रहा है। किसको कब ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पूरा कर रहा है। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया अला लहुल खल्क़ वल अम्र, सुन लो उसी का काम है पैदा करना और उसी का काम है इस कायनात को चलाना। तो ये पूरी कायनात जो चल रही है, इसमें कोई शरीक नहीं है, कोई दखील नहीं है, किसी के मशवरे शामिल नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फैसले करने वाला है, वही कादिर मुतलक है और वही फैसले लेने वाला है। ला युसअलु अम्मा यफ़अल वहुम युसअलून, किसी की मजाल नहीं कि उससे सवाल कर सके और वो जिससे चाहे सवाल करे। और अल्लाह ने फरमाया कुल्लुहुम आतिही यौमल क़ियामति फ़र्दा, कल हर एक अल्लाह के सामने तन्हा खड़ा होकर अपना हिसाब दे रहा होगा। तो जो अल्लाह की मखलूक़ात में जो बहुत बुलंद तरीन मखलूक हैं, वो हज़रात अंबिया कराम हैं। नबियों से बढ़कर अल्लाह का चहीता और महबूब कौन होगा? लेकिन उनका भी मामला ये है, अंबिया कराम का मामला ये है कि वो बंदों के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको नाजिल करता है, उनको मबऊस करता है, और वो लोगों को बताते हैं कि अल्लाह की इबादत कैसे की जाए, अल्लाह पर कैसे तवक्कुल रखा जाए, अल्लाह के लिए कैसे अपनी ज़िंदगियाँ लगाई जाएं, और किस तरह से अल्लाह की इबादत को उस तरीके पर करना जिस तरीके से अल्लाह पसंद करता है। यह अंबिया कराम करके दिखाते हैं। हज़रत मूसा हों या हज़रत ईसा हों या हज़रत इब्राहीम हों या हज़रत इस्माइल हों, हज़रत यूसुफ हों, हज़रत याकूब हों या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम के तमाम अंबिया कराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत महबूब मखलूक है, बेइंतहा महबूब, और बड़े मर्तबे हैं इनके। लेकिन हम देखते हैं कि अंबिया कराम जब परेशानी में आते हैं तो अल्लाह को आवाज़ देते हैं, उसी को पुकारते हैं, उसी के सामने गिड़गिड़ाते हैं, उसी से लव लगाते हैं, उसी को आवाज़ देते हैं, अपनी सारी परेशानियां, सारे मशाकिल, सारे मसाइब सब उसके सामने पेश करते हैं, उससे फरियाद करते हैं, उससे चाहते हैं, उससे मांगते हैं, और बाकी अपनी उम्मतियों को भी यही सिखाते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सब्र की तलकीन करता है तो वो सब्र पर जम जाते हैं। अल्लाह उनसे हुक्म देता है कि तुम यहाँ से हिजरत कर जाओ तो वो हिजरत कर जाते हैं। अल्लाह उनसे कहता है कि तुम अपने हाथों को रोके रखो तो वो अपने हाथों को रोके रखते हैं। अल्लाह उनसे कहता है कि अब तुम जिहाद के लिए निकलो तो वो जिहाद के लिए निकलते हैं। गरज कि हम ये देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अंबिया कराम के तज़किरे किए हैं कुरान पाक में, और जो अंबिया कराम जिनका तज़किरा नहीं भी है, उन सब की ज़िंदगी यही है कि वो अल्लाह के सामने सरनिगू होने वाले, अल्लाह की इताअत करने वाले, उसकी फर्मा बरदारी करने वाले, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुती और फर्मा बरदार, और उसी की इबादत करने वाले, और उसकी इबादत में किसी को न शरीक करने वाले होते हैं। लिहाजा तमाम इंसानों का ये फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने झुक जाए, और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने आखिरी नबी बनाकर भेजा है और उनके ऊपर अहकामात उतारे हैं, और उनके ज़रिए से वो अहकामात तमाम बंदगान को पहुँचे हैं, हम सब उसकी इताअत करें, अपने नबी की इताअत करें, उनकी बातों को मानें, इसलिए कि नबी की इताअत अल्लाह की इताअत हो। मैं युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत कर ली उसने अल्लाह की इताअत कर ली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद पर दलाइल इरशाद फरमाए हैं कि इन आसमान को देखो, इसको पैदा करने वाला कौन है? ये बिला सुतून कायम है। सितारों को देखो, चांद और सूरज को देखो, और इस कहकशानी निज़ाम को देखो, आसमान से बरसते हुए पानी को देखो, ये पानी कैसे बना, कैसे ज़मीन पर सूरज की शुआएं पड़ी और वो भाप बना और भाप बनकर पानी में तब्दील हुआ, और फिर ये बादल उन पानी को लेकर चलते हैं और जहाँ अल्लाह हुक्म देता है वहाँ नाजिल करते हैं, पानी बरस जाते हैं, और जितना अल्लाह चाहता है उतना बरसते हैं, बाकी रोक लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और दूसरी जगह वही पानी बरसाते हैं। ये सब निज़ाम कौन कर रहा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम देखो, वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बा, दाब्बा कहते हैं जानवरों को, ज़मीन पर रेंग कर चलने वाले जानवर। अल्लाह ने फरमाया कि तमाम जानवर पानी से पैदा किए गए हैं,
جتنے بھی آپ کو یہ جانور نظر آئیں گے، پرندے ہوں، چرند ہوں، درندے ہوں، جو بھی جانور ہیں، یا انسان بھی ایک جانور ہے، آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پانی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور پانی سے پیدا کرنا، اب آپ دیکھیں گے کہ پیدا تو یہ پانی سے کیے گئے ہیں، لیکن اچھا اس سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اس کے اوپر پانی سے پیدا کیے گئے ہیں، اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 کو ایک مرتبہ دوبارہ سن لیں تاکہ اس آیت کی اچھی طرح سے وضاحت ہو جائے۔ ایک ہی چیز سے پیدا ہونے والے تمام جاندار کس طرح ایک دوسرے سے الگ ہیں، چلنے میں بھی، مزاج میں بھی، کھانے پینے میں بھی، اپنی طبیعت میں بھی، اپنی فطرت میں بھی۔ کوئی جانور تو ایسا ہے کہ جو اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، جیسے سانپ ہے، مچھلی ہے، اور کچھ کیڑے مکوڑے ہیں جو پیٹ کے بل رینگتے ہوئے چلتے ہیں۔ کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے جیسے انسان ہے، پرندے ہیں۔ کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے جیسے گائے ہے، بھینس ہیں، گھوڑے ہیں، اور دوسرے چوپائے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے تو وہ پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بہت سارے جانور ہیں جن کے بہت سارے پیر ہیں، جیسے کھنکھجورا ہے، کیکڑا ہے، مکڑی ہے، سمندری کئی مخلوقات ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ان سب پر جب ایک انسان غور کرتا ہے تو اللہ کی توحید کو پا لیتا ہے کہ اللہ رب العزت کی وہ توحید کہ وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی یہ ڈیزائن کرنے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے اس پوری کائنات میں۔ کس طرح سے اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر فرمایا کہ لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے واضح آیات جو ہیں تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کر دینے والی آیات نازل کر دی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں اسی سورہ نور کی آیت نمبر 34 میں اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ صراط مستقیم کی بھی اس کے اوپر ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 35 آپ دیکھ لیں تو بھی ہے، اور بھی اس سے پہلے بھی۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کا اتارا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا راستہ، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے، اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ، جو انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ رب العزت کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ جو لوگوں کے بنائے ہوئے جو اپنے رسم و رواج اور طریقے ہیں ان سے ہٹا کر اللہ کی مرضی پر چلانے والا راستہ، وہ صراط مستقیم ہے، جو اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے، جنت کا راستہ ہے، جو انسان کو جنت تک لے کر جاتا ہے، اللہ کی رضا کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور یہ بتاتا کون ہے؟ یہ بتاتے ہیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے، جسے چاہنے کا مطلب ہر وہ انسان جو چاہتا ہے، جو اللہ سے طلب کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے کہ پروردگار میں سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے۔ بعض وہ ہیں جو سننے کے باوجود بھی نہیں سنتے ہیں، دیکھنے کے باوجود بھی نہیں دیکھتے ہیں، اللہ نے نشانیاں اتار دی ہیں، آیتیں اتار دی ہیں، پھر بھی وہ دھیان نہیں دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت ملے گی؟ جو بات کو سننا ہی نہ چاہتا ہو، بات کو سمجھنا ہی نہ چاہتا ہو، کیسے اسے ہدایت ملے؟ لہذا ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اللہ سے ہدایت بھی طلب کریں، اس لیے کہ ہماری تمام ضرورتیں پوری کرنے والا وہی ہے اور ہدایت دینے والا بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا تابع دار بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔